کہ آپ کے اہداف مخصوص یعنی اسپیسیفک اور قابل پیمائش ہونے چاہیے۔ اکثر لوگ اس لیے اپنے اہداف نہیں حاصل کر سکتے کہ وہ نہ تو قابل پیمائش ہوتے ہیں اور نہ محسوس یعنی اسپیسیفک۔ اور میری تحقیق کے مطابق جو قابل استعداد لوگ اپنے اہداف کے حصول میں ناکام ہو جاتے ہیں تو دوسرے اسباب کے علاوہ سب سے اہم وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں اس کی درست طریقے سے وضاحت نہیں کی ہوتی، کیونکہ مبہم اہداف اور خواہشات کی فہرست اہداف نہیں ہوتے۔ جس طرح چلو نے گزشتہ مثال میں صحت مند رہنے کے لیے ہدف کچھ یوں بنایا تھا، میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں اور بس، تو یہ ایک مبہم بیانیہ ہے، جبکہ احمد صاحب کا صحت مند رہنے کا ہدف کچھ یوں ہے، میں مندرجہ ذیل بنیادی انڈیکیٹرز اور پیمائش کے مطابق صحت مند رہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ وزن 75 کلو ہو، کمر 32 انچ، نبض 68، کولیسٹرول 140، جسمانی چربی کا تناسب 14%، اور اسی طرح برداشت 5 کلومیٹر دوڑنا اور 8 کلومیٹر تیز چلنا۔ اور احمد آگے بھی کلیئرٹی لے کے آتا ہے کہ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے میں ہر ہفتے 5 دن یعنی پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ کو صبح 5 بجے سے لے کے 5:40 تک ورزش کروں گا۔ اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یار یہ تو بڑا تکلیف دہ کام ہے کہ اپنا ویژن بناؤ، اپنے گول سیٹ کرو، پھر اس کے مطابق زندگی گزارو، بہت مشکل ہے۔ تو میرے پیارے اس کا جواب آسان ہے، اور وہ یہ کہ زندگی میں 2 ہی بڑی تکالیف ہے، ایک نظم و ضبط پر چلنے کی تکلیف اور دوسری ہے افسوس کی تکلیف۔ لیکن ایک بات غور کے قابل ہے کہ نظم و ضبط کی تکلیف بہت کم ہوتی ہے، جبکہ افسوس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے جو زندگی بھر ساتھ رہتی ہے۔ کوئی بھی سالوں بعد پیچھے مڑ کر یہ کہنا پسند نہیں کرتا کہ کاش میں نے بچت کی ہوتی اور پلاننگ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہوتی، اور کاش میں اپنے شوق اور پیشن کے مطابق کیریئر منتخب کر لیتا، کاش میں اپنی فیملی اور خصوصاً والدین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا، کاش میں اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا، وغیرہ وغیرہ۔ میرے پیارے یاد رکھ لیجئے، یہ آپ کا چوائس ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی تکلیف آپ برداشت کرنا پسند کریں گے، ڈسپلن پر چلنے کی تکلیف یا افسوس کی تکلیف۔ آپ ہی اپنے چوائس کے ذمہ دار ہیں، اس لیے دانشمندی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا، اور اپنے آپ سے ایسے اہداف بنانے کا عہد کیجئے جو آپ کی مستقبل کی کامیابی اور ذہنی سکون کی ضامن بن سکے۔ اب میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پن اور کاغذ اٹھائیے اور ایک مشق کیجئے، اور وہ مشق یہ ہے کہ نظم و ضبط کی زندگی کے فوائد اور غیر منظم زندگی کے نقصانات لکھیے۔ لیکن ایک بات نوٹ کیجئے، جب آپ نے نظم و ضبط کی زندگی کے فوائد لکھ لیے تو اب آپ آنے والے زندگی کو تصور میں لا کر مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات بھی لکھیے گا۔ پہلا سوال یہ ہے، اب سے 5 سال، اب سے 10 سال، اب سے 20 سال بعد آپ کا طرز زندگی یعنی لائف سٹائل کیسا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اب سے 5 سال، اب سے 10 سال اور اب سے 20 سال بعد آپ کے پاس کتنا حلال پیسہ ہوگا جب آپ نظم و ضبط کے مطابق زندگی گزار رہے ہو؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اب سے 5 سال، اب سے 10 سال اور اب سے 20 سال بعد آپ کی صحت کیسی ہوگی جب آپ نظم و ضبط کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو؟ اور چوتھا سوال یہ ہے، اب سے 5 سال، اب سے 10 سال اور اب سے 20 سال بعد آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے؟ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ اب سے 5 سال، اب سے 10 سال اور اب سے 20 سال بعد آپ کے فیملی اور خصوصاً والدین کے ساتھ تعلق کیسے ہوں گے؟ اور میرے پیارے ناظرین، آپ سے چھٹا سوال یہ ہے کہ اب سے 5 سال، اب سے 10 سال اور اب سے 20 سال بعد کن کن لوگوں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہوں گے؟ اور 7واں سوال میرا آپ سے یہ ہے
کہ اب سے 5 سال، اب سے 10 سال اور اب سے 20 سال بعد آپ کی روحانی کیفیت کیا ہوگی؟ اور میرے پیارے ناظرین، آپ سے میرا 8واں سوال یہ ہے کہ اب سے 5 سال، اب سے 10 سال اور اب سے 20 سال بعد آپ کی علمی ترقی کیا ہوگی؟ کتنی کتابیں آپ پڑھ چکے ہوں گے، کتنے ٹریننگز اور کورسز آپ لے چکے ہوں گے یا دے چکے ہوں گے؟ اور 9واں سوال یہ ہے کہ اب سے 5 سال، اب سے 10 سال اور اب سے 20 سال بعد کیا آپ پیسے کمانے کے چکر سے آزاد ہو کر ویژن کے مطابق زندگی سے لطف اندوز ہوں گے، یا اس وقت بھی کمانے کے فکر میں پریشان اور سرگرداں ہوں گے؟ امید ہے کہ آپ نے منظم زندگی کے فوائد اور غیر منظم زندگی کے نقصانات لکھ لیے ہوں گے، تو آپ کمنٹس میں ہمارے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ میرے پیارے ناظرین، اب آتے ہیں اہداف بنانے کی چیک لسٹ کی تیسری خصوصیت کی طرف۔ تو تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے اہداف مخصوص یعنی اسپیسیفک اور قابل پیمائش ہونے چاہیے۔ اکثر لوگ اس لیے اپنے اہداف نہیں حاصل کر سکتے کہ وہ نہ تو قابل پیمائش ہوتے ہیں اور نہ محسوس یعنی اسپیسیفک۔ اور میری تحقیق کے مطابق جو قابل استعداد لوگ اپنے اہداف کے حصول میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو دوسرے اسباب کے علاوہ سب سے اہم وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں اس کی درست طریقے سے وضاحت نہیں کی ہوتی، کیونکہ مبہم اہداف اور خواہشات کی فہرست اہداف نہیں ہوتے۔ جس طرح چلو نے گزشتہ مثال میں صحت مند رہنے کے لیے ہدف کچھ یوں بنایا تھا، میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں اور بس، تو یہ ایک مبہم بیانیہ ہے۔ جبکہ احمد صاحب کا صحت مند رہنے کا ہدف کچھ یوں ہے، میں مندرجہ ذیل بنیادی انڈیکیٹرز اور پیمائش کے مطابق صحت مند رہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ وزن 75 کلو ہو، کمر 32 انچ، نبض 68، کولیسٹرول 140، جسمانی چربی کا تناسب 14%، اور اسی طرح برداشت 5 کلومیٹر دوڑنا اور 8 کلومیٹر تیز چلنا۔ اور احمد آگے بھی کلیئرٹی لے کے آتا ہے کہ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے میں ہر ہفتے 5 دن یعنی پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ کو صبح 5 بجے سے لے کے 5:40 تک ورزش کروں گا۔ اگر ہم غور کریں تو احمد کے صحت مند رہنے کا ہدف بنسبت چلو کے بالکل واضح اور قابل پیمائش ہے۔ میرے پیارے ناظرین، جب آپ کوئی ہدف بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو اسپیسیفک کر کے الفاظ میں تحریر کیجئے، پھر ان تمام عناصر یعنی ایلیمنٹس کو نوٹ کیجئے جو اس ہدف کے حصول کے لیے ضروری ہے، یہاں تک کہ ہدف اور اس کے حصول کا عمل بالکل واضح ہو جائے۔ جتنی بھی کامیاب پروفیشنل ہے ان کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے۔ یہاں ایک اہم نوٹ ہے، اور وہ یہ کہ جو بھی ہدف محسوس اور قابل پیمائش نہیں ہوتا وہ صرف ایک خواہش ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پن اور کاغذ اٹھائیے اور ایک مشق کیجئے۔ مشق یہ ہے کہ آپ اپنا 1 سال کا علمی ترقی کا ہدف لکھیے جو اسپیسیفک اور قابل پیمائش ہو، اور ہمارے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔